بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، آج 5 اکتوبر ہے اور اس تاریخ کو عالمی سطح پر یوم اساتذہ یعنی اساتذہ کے احترام کا دن، انہیں عزت، حیثیت اور وقعت کا دن منایا جاتا ہے۔ ویسے تو ہمہ وقت اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، اس میں کسی دن کا، کسی سال کا، کسی مہینے کا، کسی وقت اور کسی گھڑی کا سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں عالمی سطح پر اس طرح کے کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ نظریے وضع کیے گئے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی دن کسی کام کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے، جیسے والد کے احترام کا دن، والدہ کا یا والدین کا، اسی طرح بہت سارے ہیں۔ تو آج جو ہے یوم اساتذہ یعنی اساتذہ کے احترام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اساتذہ جمع ہے استاذ کی، اور اس کے لیے جو قرآن حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے معلم، یعنی تعلیم دینے والا، پڑھانے والا، اور جو اس کے آگے بیٹھتا ہے، شاگرد بنتا ہے، زانوِ تلمذ کرتا ہے، اسے متعلم کہا جاتا ہے۔ معلم ہونا، استاد ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر جب ہم اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے تشریف لاتے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر ایک یونیورسٹی کا قیام ہوتا ہے، ایک مدرسے کا، ایک انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہوتا ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، جسے صفا یونیورسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کبھی 400، کبھی اس سے کم، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ یہاں پڑھنے والے جو صحابہ تھے، یعنی جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، اسلام بھی لائے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا فائز پایا، تو بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین سیکھتے رہے، ان کے شاگرد بنے، طالب علم بنے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے معلم قرار پائے، استاد قرار پائے، اور جو آپ نے انہیں علم دیا ہے، وہ علم وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں موجودہ یونیورسٹیوں میں دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے یہ عالمی دن جو ہے منایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا نظام تعلیم ہے، وہ زیادہ یورپ سے آیا ہوا ہے، عالم مغرب سے، عالم کفر سے، اور اس میں علم نہیں ہوتا اور پڑھانے والا معلم نہیں ہوتا، بلکہ ٹیچر اسے کہیں یا کسی سبجیکٹ کا ماہر کہیں، پروفیسر کہیں، یا جو ہے اسی اہم سبجیکٹ کا جو ہے اہم فرد جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو ہے علم نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ ایک فن سکھایا جاتا ہے۔ اس سبجیکٹ کو آپ پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کے یہ وسائل بنیں گے، اس میں آپ ترقی کریں گے۔ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی پڑھنے والا جو ہے ڈاکٹر بنتا ہے، یا کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جس سے انجینئر بنتا ہے، یا پھر جو ہے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، اے آئی ٹی کا دور ہے، تو اسی میں ہی مہارت حاصل، یعنی جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ اب اس فن کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت اور وقعت ہے، اور اس میں زیادہ پروٹوکول ہے، زیادہ تنخواہیں ہیں، زیادہ وسائل ہیں، تو لوگ پھر اسی کا ہی رخ کر لیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے آج کل کرکٹر کو جو ہے، کرکٹ کھیلنے والے کو جو ہے بہت زیادہ حیثیت ہے، تو حیثیت حاصل ہے، تو لوگ جو ہے یونیورسٹیوں، کالجوں کے بجائے جو ہے اسی پر ہی جو ہے محنت کرتے ہیں۔
بچہ جو ہے جب کریکٹر بن جاتا ہے تو پھر اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، پھر اس کی جو ویلیو ہے، اسے جو عزت دی جاتی ہے، جو اس کی حیثیت اور قدر و منزلت ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دیگر جو کھیل ہیں۔ اب تو حالت خیر یہ ہو گئی ہے کہ اس ملک کے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ تو بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، تو اسے ہم معلم نہیں کہیں گے، کیونکہ معلم کا مقصد اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور آپ جو بطور معلم کے اس دنیا میں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ اسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے تمہارے ہاں، جو انہیں اللہ کا کلام، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھ کر کے سناتے۔ گویا کہ جو نصاب ہے نا معلم کے لیے، جو معلم جو ہے متعلم کو سکھائے گا، جو عام ترین نصاب ہے وہ ہے اللہ کا قرآن، اور یہ کس کا کلام ہے؟ جو سب کا خالق ہے، سارے نظام کو بنانے والا ہے، باقی سارے اس کے بندے، اس کے محتاج، اس کی مخلوق، اس کی مرضی کے تابع رہنے والے، اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر کمی رہ جاتی ہے، بے عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے عیب ہے، اس کا کلام بھی کامل ہے، اس میں آپ کو کہیں عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے بار بار قرآن میں چیلنج بھی دیا ہے جو قرآن کے منکر ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے انہوں نے قرآن بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو پھر اس جیسا پورا قرآن، اس جیسی 10 صورتیں، بلکہ اس جیسی، یعنی چیلنج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس جیسی چھوٹی سی چھوٹی، جیسے سورہ کوثر ہے، بنا کر کے دکھاؤ۔ تو اصل جو ہے یہی کلام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد وہ کلام ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، قولی، فعلی، تقریری حدیث۔ تو انہیں پڑھنے والا یا ان تک پہنچانے والے جتنے بھی فنون و علوم ہیں، وہ بھی انہیں علم کہیں گے، اور اسی علم کی تعلیم جو ہے صوفہ یونیورسٹی میں دی جاتی تھی۔ تو فرمایا یتلو علیم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور جو ہے حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور صرف تعلیم نہیں ہے، یعنی ظاہری کوئی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، ظاہری کتاب بھی پڑھاتے تھے، اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی سکھایا جاتا تھا، اس میں بھی مہارت تامہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی روحانیت ہے، جو اس کا نور ہے جو سینوں میں موجود ہوتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے تزکیہ باطن ہوتا ہے، تصفیہ باطن ہوتا ہے، بندہ جو ہے ابدیت، بندگی انسان کے مقام سے بڑھ کر کے پھر فرشتوں کا وہ ساتھی بن جاتا ہے، ان کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرب پاتا ہے، پھر ایک ایسے مرحلے پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس علم کا مقصد جو ہے وہی ہے، مین توجہ، مین فوکس جو ہے وہ ہے باطن، روحانیت، تزکیہ باطن، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور اللہ نے جو اپنے عظیم الشان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے تزکیہ، وَيُعَلِّمُ الکتاب، اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اگر تزکیہ باطن نہیں ہے تو پھر علم جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ابلیس جو ہے بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس علم کی بدولت جو ہے فرشتوں کے قریب ہو گیا، لیکن اس کا کیونکہ تزکیہ باطن نہیں تھا، جب اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، تو وہ علم جو ہے پیچھے چلا گیا، کیونکہ تزکیہ باطن تو نہیں تھا۔ پھر وہ نفس امارہ جو ہے، جو انسان کا قلب ہے، جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سامنے آ گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں،
یعنی علم کا جو ہے تکبر آیا. اس کی وجہ کیوں آیا؟ کیونکہ تزکیہ باطن نہیں تھا. اگر تزکیہ باطن ہوتا تو پھر جو ہے علم جو ہے وہ ایک نور علی نور بن جاتا. پھر جو ہے اس دودھ سے جو ہے مکھن نکلتا. لیکن کیونکہ جب تکبر آ گیا، علم جو ہے اس کی بڑائی کا ذریعہ بنا، تو پھر وہ دودھ جو ہے خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا. اسی وجہ سے وہ بگڑ گیا شیطان. انا خیر منہ. تو لہذا قرآن میں پہلے یہی بتایا گیا کہ تزکیہ باطن کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر قرآن حدیث کا علم دیتے ہیں. تو گویا کہ معلم کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو جو ہے ایک معاشرے کا بہترین فرد بنائے، اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو، لوگ اس سے جڑیں، اور لوگ دین سے، عبادت سے، نیکی سے جڑیں، اور ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار اچھا ہو، ان کا رہن سہن اچھا ہو، ان کا بود و باش اچھا ہو. لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے جو ہے فخر کریں اور اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کر کے جائیں. کیونکہ علم ایک نور ہے، جس سینے میں آتا ہے وہ سینہ بھی منور ہوتا ہے، اور جو جو اس سینے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، ان کا باطن بھی منور، مزین اور خوبصورت بن جاتا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انما بعثت معلما. ویسے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے اہم مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے معلم. تو استاد کا بڑا احترام ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑی وقات ہے، اور علماء جو ہے انہیں احترام بھی دیا کرتے تھے، بڑا ادب کیا کرتے تھے. کیونکہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو جو باپ کا مقام ہے اس جیسا جو ہے وہ روحانی باپ کا مقام ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ شخص جو ہے گمراہی کے اندھیرے سے جو ہے نکلا، اور ایمان عمل صالح کے نور میں آیا، حلال و حرام کی پہچان ہوئی، تزکیہ باطن ہوا، اور شیطان کے راستے کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے پر آیا، گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر ہے، انبیاء کے راستے پر ہے، شہداء کے راستے پر ہے، صالحین اور صدیقین کے راستے پر جو ہے وہ آیا ہے. لہذا اس کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے، احترام کرنا چاہیے، ضرور احترام کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں نے ایک حرف بھی پڑھا ہے، فرمایا وہ میرا آقا ہے. یعنی جیسے پہلے غلامی کا دور ہوتا تھا، غلام کا آقا ہوا کرتا تھا، غلام کی تو حیثیت نہیں ہوتی تھی، بڑے ادب کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. تو فرمایا یہی حیثیت ہے استاد کی شاگرد کے لیے، کہ شاگرد جو ہے اپنے آپ کو غلام سمجھے اور استاد کو جو ہے آقا سمجھے. اور جس طرح غلام آقا کی ہر بات کو مانتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کو اختیار میں ہوتا ہے، اسی طرح شاگرد بھی جو ہے اپنے استاد کو اپنے لیے آقا تصور کرے. اس کے ساتھ ساتھ واضح ہے استاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داری تو خیر بہت ساری ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ایک بہت بڑا عہدہ عطا فرمایا، اور اس سے کئی لوگ جو ہیں استفادہ کر رہے ہیں. تو استاد کو چاہیے کہ ان کی روحانی تربیت بھی کرے. لیکن تربیت کب ہوگی؟ جب خود جو ہے وہ اچھے اعمال والا ہوگا، اچھے کردار والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، خوف خدا والا ہوگا. اگر وہ خود نمازی ہوگا تو شاگرد بھی نمازی بنیں گے. جب اس کا خود بے نمازی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. لہذا پہلے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے اس علم سے جو ہے مجھے بھی فائدہ ہو، تو پھر اپنے پہلے تزکیہ باطن کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے اس علم کو آگے پھیلانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے ذمہ دار ہے، نگران ہے، اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا. تو والدین اپنے بچوں کو جو ہے استاد کے آگے چھوڑ کر کے آتے ہیں کہ ان کی تربیت کرنی ہے. مین مقصد تربیت ہوتا ہے، تعلیم بھی دیں، یعنی جو کچھ سکھا رہا ہے وہ بھی سکھاتے رہیں، لیکن مین جو ہے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنائیں. تو استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قول و فعل میں زندگی میں تضاد نہ لائے، اچھے اخلاق سے اس سے ملے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور خود بھی صاحب
کردار ہو. اگر صاحب کردار نہیں ہوگا تو پھر قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، جو خود کام نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو. فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے نیکی چھوڑ دیتے ہو، برائی سر انجام دیتے ہو. تو ایسا پھر رویہ نہیں ہونا چاہیے. خاص کر کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو مدارس میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان میں فیض بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، تزکیہ باطن بھی ہے، اگرچہ اس طرح کا پہلے والا ماحول نہیں ہے جیسے پہلے علماء مشائخ محدثین شیوخ ہوا کرتے تھے. اب وہ دور تو نہیں ہے. اب بھی موجودہ دور میں تو خیر ہر چیز جو ہے کمائی کا ذریعہ بن گیا اور نصاب بھی عجیب سا بن چکا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں روحانیت وہاں نظر آئے گی. علماء اور طلباء جو ہے نماز روزے کے پابند ہوں گے، حلال و حرام کی پہچان رکھیں گے. اس کے مقابلے میں جن پر جو ہے اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، کالج ہوتے ہیں جہاں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، بڑے مہنگے جو ہے پروفیسر یا اساتذہ جو ہے رکھے جاتے ہیں، ان کا کردار بھی خراب ہوتا ہے اور بچے بھی بگڑ جاتے ہیں. اور اس بگاڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب استاد بگڑا ہوا ہو، طالب علم بگڑے ہوئے ہوں، یونیورسٹی کالجوں کے بگڑے ہوئے ہوں، نشہ عام ہو، شراب عام ہو، بدکاری عام ہو، نماز سے نام لینا ہی ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ فساد کی لپیٹ میں آتا ہے. پھر جب گناہ عام ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اساتذہ کو ہمہ وقت جو ہے احترام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ احترام سے ہی ایسی برکات ملتی ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمیں تو ہر وقت جو ہے یہ دن منانا چاہیے، اگرچہ آج کا دن مخصوص ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.